الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحابہ کا ذکر ہوگا، قدری صحابہ کا. سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دو خطبے پہلے حضرت معاذ بن جبل کے جو بارے میں بیان ہوا تھا، اس میں ایک روایت تھی مسند احمد بن حنبل کی، جس میں ایک تھا کہ طاعون کے بارے میں کہا گیا تھا، اور کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم شام کی طرف ہجرت کرو گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور وہ تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، لیکن وہاں پھوڑے پھنسیوں کی ایک بیماری تم پر مسلط ہو جائے گی جو آدمی کو سیڑھی کے پائے سے پکڑ لے گی. یہ ترجمے میں صحیح طرح ترجمہ نہیں بیان ہو سکا تھا، غلطی تھی، اور اس سے بات واضح بھی نہیں ہوتی. تو اس بارے میں جو صحیح ترجمے کے ساتھ روایت ہے وہ بیان کرتا ہوں دوبارہ. اسماعیل بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے، وہ تمہارے لیے فتح کیا جائے گا. وہاں تم لوگوں میں ایک بیماری ظاہر ہوگی جو پھوڑے یا سخت کاٹنے والی چیز کی طرح ہوگی. وہ انسان کی ناف کے نچلے حصے میں ظاہر ہوگی. اب یہ جو ہے کہ سیڑھی کے پائے سے پکڑے گی، یہ ترجمہ مختلف الفاظ کا ہوتا ہے جو غلط کیا گیا تھا پہلے. اصل ترجمہ یہ ہے کہ وہ انسان کی ناف کے نچلے حصے میں ظاہر ہوگی، جس طرح پھوڑا نکلتا ہے ناف کے نچلے حصے میں، ٹانگ کے اوپر اور درمیان جسم کے. تو اس کے ذریعے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہادت عطا کرے گا اور اس کے ذریعے ان کے اعمال کو پاک کرے گا. پھر حضرت معاذ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو اسے اور اس کے گھر والوں کو اس سے وافر حصہ دے. اس پر ان سب کو تعاون ہو گئی، حتیٰ کہ ان میں ایک بھی نہ بچا. آپ کی شہادت کی انگلی پر تعاون کا دانہ نکلا تو آپ نے کہا کہ میں ہرگز خوش نہ ہوں گا گو کہ مجھے اس کے بدلے سر اونٹ ملیں. تو یہ درستی تھی. ترجمہ جو پرنٹ ہو رہا ہے الفضل میں چھپتا ہے اس میں تو کر دی گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے میں نے کہا تو پیش کر دوں. اب جو ذکر چل رہا تھا وہ اس کے بعد وہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا. اب وہی ذکر دوبارہ شروع ہوتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میرے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ آپ کا مسلح کیا گیا تھا، یعنی جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، خاص طور پر کان اور ناک. آپ کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو کہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے سے کپڑا اٹھانے لگا تو لوگوں نے مجھے منع کیا. پھر لوگوں نے ایک عورت کی چیخنے کی آواز سنی تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں. ان کا نام حضرت فاطمہ بن عمر تھا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو، کیونکہ فرشتے مسلسل اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کو جب احد کے روز لایا گیا تو میری پھوپھی ان پر رونے لگیں تو میں بھی رونے لگا. لوگ مجھے منع کرنے لگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس پر رو یا نہ رو، اللہ کی قسم فرشتے اس پر مسلسل اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ تم نے اسے دفن کر دیا۔ غزوہ احد کے شہداء کی نماز جنازہ کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا رکھتے اور پھر پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جاننے والا تھا۔ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے، یعنی قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں، اور ان کو ان کے خونوں میں ہی دفن کرنے کا حکم دیتے، نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت، یہ بخاری کی روایت جو میں نے پڑھی تھی، دوسری روایت میں حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کا جنازہ پڑھا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کا جنازہ غزوہ احد کے 8 سال بعد پڑھا۔ سنن ابن ماجہ میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 شہداء کا جنازہ پڑھتے، اور حضرت حمزہ کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود رہتی جبکہ باقی شہداء کو لے جایا جاتا۔ سنن ابو داؤد میں بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء کو غسل نہیں دیا گیا اور ان کو ان کے خون یعنی زخموں سمیت دفنا دیا گیا، اور ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی۔ سنن ابو داؤد ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت حمزہ کے اور کسی شہید کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سنن ترمذی کی روایت میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کا جنازہ اس طرح ادا کیا کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے نماز جنازہ میں 7 تکبیرات کہیں۔ سیرت حلبیہ کے مطابق 4 تکبیریں کہیں۔ اس کے بعد باقی شہداء کو ایک ایک کر کے لایا جاتا اور حضرت حمزہ کی میت کے ساتھ رکھا جاتا اور آپ ان دونوں کی نماز جنازہ ادا فرماتے، اور اس طرح تمام شہداء کی نماز جنازہ ایک بار اور حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 72 بار اور بعض کے نزدیک 92 بار ادا کی گئی۔ سیرت کی ایک کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی میت کے پاس 9 شہداء کو اکٹھا لایا جاتا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی، پھر ان 9 کو لے جایا جاتا اور مزید 9 شہداء کو لایا جاتا، اور اس طرح تمام شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آپ نے ہر دفعہ نماز جنازہ میں 7 تکبیرات کہیں۔ سیرت حلبیہ اور دلائل النبوہ میں غزوہ احد کے شہداء کی نماز جنازہ کی احادیث کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور ان دونوں کتب نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کو ان کے خونوں کے ساتھ ہی دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کو زیادہ مضبوط قرار دیا ہے۔ حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ متواتر روایات سے یہ بات پختہ طور پر معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا، اور جن روایات میں ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کا جنازہ پڑھا تھا اور حضرت حمزہ پر 70 تکبیرات کہیں تھیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت عقبہ بن عامر کی روایت کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد ان شہداء کا جنازہ پڑھا، تو اس روایت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ 8 سال بعد کا واقعہ ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا بڑی بحثیں ہوئی ہیں، کچھ اور بھی بیان کر دیتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب الصلاۃ علی الشہید، یعنی شہیدوں کی نماز جنازہ
کے عنوان سے باب باندھا ہے کہ اور اس کے نیچے صرف 2 حدیثیں لائے ہیں. پہلی حدیث جو کہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے اور اس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ غزوہ احد کے شہداء کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی. جبکہ دوسری حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یومن فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور احد کے شہداء پر نماز جنازہ کی طرز پر نماز پڑھی. اور یہی حدیث بخاری میں ہے. دوسری جگہ غزوہ احد کے باب میں بھی آئی ہے. وہاں یہی صحابی روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 80 سنین کالمودع للاحیاء والاموات. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء پر 8 سال بعد اس طرح نماز پڑھی جیسے زندوں یا وفات پانے والوں کو الوداع کہا جاتا ہے. اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی کہ امام شافعی کے اس سے کہتے ہیں کہ امام شافعی کی اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کی وفات پر لمبی مدت گزر جانے کے بعد اس کی قبر پر جنازہ نہیں پڑھا جاتا. امام شافعی کے نزدیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے تو آپ نے ان شہداء کی قبروں پر جا کر انہیں الوداع کرتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی. شہداء احد کی تکفین اور تدفین کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ نعشوں کی دیکھ بھال کے بعد تکفین کا کام شروع ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑے شہداء کے بدن پر ہیں وہ اسی طرح رہنے دیے جائیں اور شہداء کو غسل نہ دیا جاوے. البتہ کسی کے پاس کفن کے لیے زائد کپڑا ہو تو وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیا جاوے. نماز جنازہ بھی اس وقت ادا نہیں کی گئی چنانچہ بغیر غسل دیے اور بغیر نماز ادا کیے شہداء کو دفنا دیا گیا اور عموماً ایک ایک کپڑے میں 2 صحابیوں کو اکٹھا کفنا کر ایک ہی قبر میں اکٹھا دفن کر دیا گیا. جس صحابی کو قرآن شریف زیادہ آتا تھا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متحد لحد میں اتارتے ہوئے مقدم رکھا جاتا. اور پھر لکھتے ہیں کہ گو اس وقت نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی لیکن بعد میں زمانہ وفات کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شہداء احد پر جنازہ کی نماز ادا کی. یہ آپ نے مختلف طریقوں سے استنباط کیا ہے. یا نماز پڑھی گئی ہے دعا کی بھی ہو سکتا ہے اور لیکن بہرحال بڑے درد سے ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی اور بڑے درد سے ان کے لیے دعا فرمائی. ہو سکتا ہے کہ دعا کی ہو ان کی جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے ہر ایک کی قبر پر جا کے دعا کی ہو اور بڑے درد سے ان کے لیے دعا فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے لیے غزوہ احد کے 6 ماہ بعد قبر بنائی اور انہیں اس میں دفن کیا تو میں نے ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں دیکھا سوائے ان کی داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ایک دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفن کیا گیا اور میرے والد کے ساتھ بھی ایک صحابی کو دفن کیا گیا. 6 ماہ گزر گئے پھر میرے دل نے چاہا کہ میں انہیں الگ قبر میں اکیلا دفن کروں. چنانچہ میں نے انہیں قبر سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ زمین نے ان کے جسم میں کچھ بھی تغیر نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ گوشت سے میں تھوڑا سا. غزوہ احد کے 46 سال بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں نہر جاری کی جس کا پانی غزوہ احد کے شہداء کی قبروں میں داخل ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن جموع کی قبر بھی پانی میں پانی داخل ہو گیا. جب ان کی قبر کھودی گئی تو ان پر 2 چادریں پڑی ہوئی تھیں اور یہ روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر زخم تھا اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا. اور پھر آگے جو روایت ہے اس کو بہرحال مول نظر ہے. بیان تو میں کر رہا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پہ تسلی بھی ہو. یہ کیونکہ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے اور پڑھنے والے بعض پڑھتے بھی ہیں اس لیے یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس میں
کچھ مبالغہ بھی کیا گیا ہو. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ زخم سے جب ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا جو ناممکن ہے. ان کا ہاتھ واپس زخم پر رکھ دیا گیا, پھر خون رک گیا. تو اس قسم کی روایتیں بھی بعض بیچ میں آ جاتی ہیں جو محل نظر ہوتی ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر میں اپنے والد کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا گویا وہ سو رہے ہیں. حالانکہ 6 مہینے کے بعد جب انہوں نے نکالا تھا اس وقت بھی کہتے ہیں گوشت پر کچھ اثر تھا. تو اس 46 سال بعد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ اثر ہوا ہو اور ہڈیاں نہ رہ گئی ہوں, اور یہ قانون قدرت ہے کہ جسم میں کوئی تغیر نہیں تھا, اس طرح نہیں ہو سکتا. تو جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملے تو آپ نے فرمایا اے جابر کیا بات ہے, میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور وہ قرض اور اولاد چھوڑ گئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ دوں جس سے اللہ نے تمہارے والد سے ملاقات کی ہے. میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے. جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کیا, لیکن اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور پھر ان سے آمنے سامنے ہو کر کلام کیا اور فرمایا اے میرے بندے مجھ سے مانگ کہ میں تجھے دوں. انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں. ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ اے میرے رب میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. میری تمنا ہے کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر تیری راہ میں لڑوں اور تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو ایک بار مر جائے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں لٹائے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے رب میرے پیچھے رہنے والوں تک یہ بات پہنچا دے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں. انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی روایت میں بیان کر چکا ہوں جابر بن عبداللہ کے ضمن میں. اللہ تعالیٰ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے مکالمہ والے واقعے کی تفصیل اپنے ایک تقریر میں خلافت سے پہلے تھی نے اس طرح بیان کی ہے کہ اس واقعے میں طرح طرح کا حسن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور جس کروٹ سے انہیں دیکھیں یہ ایک نئی رانائی دکھاتا ہے. من جملہ اور امور کے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اپنے رب سے قائم تھا. بندوں پر بھی نظر شفقت فرما رہے تھے اور رب سے بھی دل ملا رکھا تھا. ایک پہلو اپنے صحابہ پر جھکا ہوا تھا تو دوسرا پہلو رفیق اعلیٰ سے پہم وابستہ اور پیوستہ تھا. وہ وجود جو امن کی حالت میں ثم دنا فتد اللہ کہ افق اعلیٰ پر فائز رہا, جنگ کی حالت میں بھی ایک لمحہ اسے لگنا ہوا. ایک نگاہ میدان حرب کی نگران تھی تو دوسری جمال یار کے نظارے میں مصروف تھی. ایک کان رحمت سے صحابہ کی طرف جھکا ہوا تھا تو دوسرا ملائے اعلیٰ سے اپنے رب کا شیریں کلام سننے میں مصروف. دست باکار تھا تو دل با یار. آپ صحابہ کی دلداری فرماتے تھے تو خدا آپ کی دلداری فرما رہا تھا. عبداللہ بن عمر کی قلبی کیفیت کی خبر دے کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والے, دیکھ تیرا بھی ایک ایسا عشق ہے ہم نے اپنے عارف بندوں کے دل میں بھر دیا ہے کہ عالم گزراں سے گزر جانے کے بعد بھی تیرا خیال انہیں ستاتا ہے اور تجھے میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر چلے جانے پر کس درجہ کبیدہ خاطر ہیں. تیرے مقابل پر انہیں جنت کی بھی حرص نہیں رہی. ان کی جنت تو بس یہی ہے کہ تیز تلواروں سے بار بار کاٹے جائیں مگر تیرے ساتھ رہیں, پھر تیرے ساتھ رہیں, پھر تیرے ساتھ رہیں. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو فوت ہوئے تو ان پر قرض تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی طلب کی
آپ ان کے قرض خواہوں کو سمجھائیں کہ وہ ان کے قرض میں سے کچھ کمی کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا مگر انہوں نے کمی نہ کی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی کھجوروں کی ہر ایک قسم کو الگ الگ کرو، عجوا کھجور کی قسم کو علیحدہ رکھنا اور عزق بن زید کھجور کی قسم کو علیحدہ، پھر مجھے پیغام بھیجنا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو آپ کھجوروں کے ڈھیر پر یا ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو معاف کر دو۔ چنانچہ میں نے ان کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ جو ان کا حق تھا میں نے ان کو پورا دے دیا۔ پھر بھی میری کھجوریں بچ گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے پسماندگان میں اپنے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ کے علاوہ 6 بیٹیاں چھوڑ کے گئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر نے پسماندگان میں 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑی تھیں۔ اب اگلا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ابو دجانہ حضرت سماک بن خرشہ۔ حضرت ابو دجانہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو ساعدہ سے ہے۔ حضرت ابو دجانہ کے والد کا نام خرشہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ اوس تھا، اور ان کے دادا کا نام خرشہ تھا۔ حضرت ابو دجانہ کی والدہ کا نام حزمہ بنت حرملہ تھا۔ آپ اپنے نام کی نسبت اپنی کنیت ابو دجانہ سے زیادہ مشہور تھے۔ حضرت ابو دجانہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خالد تھا، اور اس کی والدہ کا نام آمنہ بنت عمر تھا۔ حضرت عتبہ بن غزوان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت ابو دجانہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ غزوہ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ حضرت ابو دجانہ کا شمار انصار کے کبار صحابہ میں ہوتا تھا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ جب جنگ ہوتی تو حضرت ابو دجانہ بہت شجاعت کا اظہار کرتے، اور کمال کے گھوڑ سوار تھے۔ ان کے پاس سرخ رنگ کا ایک رومال تھا جسے وہ صرف جنگ کے وقت سر پر باندھتے تھے۔ جب وہ سرخ رومال سر پر باندھتے تو لوگوں کو علم ہو جاتا کہ اب وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کا شمار دلیر اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ محمد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ جنگوں میں اپنے سرخ عمامے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اور غزوہ بدر میں بھی یہ ان کے سر پر تھا۔ اور محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ غزوہ احد میں بھی اسی طرح شامل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور موت پر آپ سے بیعت کی۔ غزوہ احد کے دن حضرت ابو دجانہ اور حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا۔ حضرت ابو دجانہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر اس دن شہید ہوئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار پکڑی اور فرمایا من یاخذ منی ھذا، اسے مجھ سے کون لے گا؟ سب نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور ان میں سے ہر ایک نے کہا میں۔ آپ نے پھر فرمایا فمن یاخذہ بحقہ، کون اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں اس پر لوگ رک گئے، تو سماک بن خرشہ ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار لی اور مشرکوں کے سر پھاڑ دیے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر کے مقابل پر نہ بھاگنا، یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اس پر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو انہوں نے اس سے مشرکین کے سر پھاڑ دیے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ اشعار پڑھے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل،
اللہ اقومت دہرا فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول، میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے وعدہ لیا ہے جب کہ ہم صفا مقام پہ کھجور کے درختوں کے پاس تھے، اور وعدہ یہ ہے کہ میں لشکر کی پچھلی صفوں میں نہ کھڑا ہوں اور اللہ اور رسول کی تلوار سے دشمنوں سے لڑائی کروں۔ حضرت ابو دجانہ تفاخرانہ چال چلتے ہوئے لشکروں کی صفوں کے درمیان چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه مشیۃ یبغضها اللہ عز وجل الا فی هذا المقام، کہ یہ ایسی چال ہے جو اللہ عز وجل کو ناپسند ہے سوائے اس مقام کے، یعنی جنگ کے موقع پر۔ حضرت زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا من یاخذ هذا السیف سیفہ بحقہ ہی، کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں۔ آپ نے پھر مجھ سے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، اور اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر سے نہ بھاگنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو عطا فرمائی، اور ابو دجانہ کی یہ عادت تھی کہ جب جنگ کا ارادہ کرتے تو سرخ رومال سر پر باندھ لیتے تھے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ ابو دجانہ کے سامنے جو بھی آیا وہ اس کو ہلاک کرتے اور کاٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ لشکر سے گزر کر ان کی عورتوں کے سروں پر جا پہنچے جو پہاڑ کے دامن میں تف بجا رہی تھیں، اور ان میں سے ایک عورت یہ کہہ رہی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ ہم طارق صبح کے ستارے کی بیٹیاں ہیں جو بادلوں پر چلتی ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم معانقہ کریں گی اور بیٹھنے کے لیے تکیے لگائیں گی، اور اگر تم پیٹ پھیر گئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی، یہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر تم میں اور ہم میں محبت کا کوئی تعلق باقی نہ رہے گا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے ایک عورت پر تلوار چلانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پھر روک لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا میں نے تمہاری ساری لڑائی دیکھی ہے، تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا اور پھر نیچے کر لیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی تکریم کی کہ اس کے ذریعے کسی عورت کو قتل کروں، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تلوار رسول کریم کی استعمال کروں کسی عورت کے قتل کے لیے، اس لیے میں رک گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورت ہند زوجہ ابو سفیان تھی جو دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر گانے گا رہی تھی۔ جب اس پر حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار بلند کی تو اس نے مدد کے لیے بلند آواز سے کہا اے صخر، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار نیچے کر لی اور واپس چلے گئے۔ حضرت زبیر کے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کسی عورت کو ماروں جس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ حضرت ابو دجانہ کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سیر ختم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ مبارزت میں جب کفار قریش کو ہزیمت اٹھانی پڑی تو کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غضب میں آ کر عام دھاوا بول دیا۔ مسلمان بھی تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھاں ہو گئی۔ غالباً اسی موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے؟ بہت سے صحابہ نے فخر کی خواہش میں اپنے ہاتھ پھیلائے، جن میں حضرت عمر اور زبیر، بلکہ بعض روایات کی روح سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی بھی شامل تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور یہی فرماتے رہے کہ کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیے۔ آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی اور ابو دجانہ نے اسے ہاتھ میں لے کر تبختر کی چال سے، یعنی بڑے فخر سے اور چلتے ہوئے کفار کی طرف
آگے بڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خدا کو یہ چال ناپسند ہے مگر ایسے موقع پر ناپسند نہیں۔ زبیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینے کی سب سے زیادہ خواہش مند تھے اور قرب رشتے کی وجہ سے اپنا حق بھی زیادہ سمجھتے تھے، دل ہی دل میں پیچ و داب کھانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی، اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس میدان میں ابو دجانہ کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابو دجانہ نے اپنے سر پر ایک سرخ کپڑا باندھا اور اس تلوار کو لے کر حمد کے گیت گنگناتا ہوا مشرکین کی صفوں میں گھس گیا، اور میں نے دیکھا کہ جدھر جاتا تھا گویا موت بکھیرتا جاتا تھا، اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس کے سامنے آیا ہو اور پھر وہ بچا ہو، حتیٰ کہ وہ لشکر قریش میں سے اپنا راستہ کاٹتا ہوا لشکر کے دوسرے کنارے نکل گیا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں۔ ہند زوجہ ابو سفیان جو بڑے زور شور سے اپنی مردوں کو جوش دلا رہی تھی اس کے سامنے آئی، اور ابو دجانہ نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی، جس پر ہند نے بڑے زور سے چیخ ماری اور اپنے مردوں کو امداد کے لیے بلایا، مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا۔ لیکن میں نے دیکھا، زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچے کر لی اور وہاں سے ہٹ آیا۔ زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے ابو دجانہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے تم نے تلوار اٹھائی پھر نیچے کر لی؟ اس نے کہا کہ میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں، اور عورت بھی وہ جس کے ساتھ اس وقت کوئی مرد محافظ نہیں تھے۔ زبیر کہتے ہیں میں نے اس وقت سمجھا کہ واقعی جو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا ابو دجانہ نے ادا کیا ہے وہ شاید میں نہ کر سکتا، اور میرے دل کی خلش دور ہو گئی۔ خلیفہ مسیح ثانی نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پیش کی اور فرمایا یہ تلوار میں اس شخص کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرے۔ بہت سے لوگ اس تلوار کو لینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ابو دجانہ انصاری کو وہ تلوار دی۔ لڑائی میں ایک جگہ مکے والوں کے کچھ سپاہی ابو دجانہ پر حملہ آور ہوئے۔ جب آپ ان سے لڑ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سپاہی سب سے زیادہ جوش کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف لپکے، لیکن پھر اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے، یعنی دجانہ نے تلوار اٹھائی اس کی طرف لپکے لیکن پھر چھوڑ کے واپس آ گئے۔ آپ کے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب اس کے پاس گیا تو اس کے منہ سے ایک ایسا فکرہ نکلا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے۔ ان کے ساتھی نے کہا بہرحال وہ سپاہیوں کی طرح فوج میں لڑ رہی تھی، پھر آپ نے اسے چھوڑا کیوں؟ ابو دجانہ نے کہا میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کو ایک کمزور عورت پر چلاؤں۔ غرض مسلم آتھر فرماتے ہیں کہ غرض اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ادب اور احترام کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے، جس کی وجہ سے کفار کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں، مگر پھر بھی مسلمان ان باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے تھے۔ ابو دجانہ کے متعلق مشہور مستشرق سر ولیم میور لکھتے ہیں کہ جنگ کی ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لی اور فرمایا کون یہ تلوار اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ عمر، زبیر اور بہت سے صحابہ نے لینے کی خواہش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آخر میں ابو دجانہ نے عرض کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی، اور انہوں نے اس کے ساتھ کافروں کے سر تن سے جدا کرنے شروع کر دیے۔ پھر لکھتے ہیں وہ کہ مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے مکی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ قریش کے رسالے نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف عقب سے ہو کر حملہ کرے، مگر ہر دفعہ ان کو ان 50 تیر اندازوں کو تیر کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خاص طور پر متعین کیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے احد کے میدان میں بھی وہی شجاعت و مردانگی اور موت و خطر سے وہی بے پرواہی دکھائی گئی جو بدر کے موقع پر انہوں نے دکھائی تھی۔ مکہ کے لشکر کی صفیں پھٹ جاتی تھیں جب اپنی خود کے ساتھ
خود کے ساتھ سرخ رومال باندھے ابو دجانہ ان پر حملہ کرتا تھا، اور اس تلوار کے ساتھ جو اسے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی چاروں طرف گویا موت بکھیرتا جاتا تھا۔ حمزہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں کی گلگی لہراتا ہوا ہر جگہ نمایاں نظر آتا تھا۔ علی اپنے لمبے اور سفید پھریرے کے ساتھ، اور زبیر اپنی شوخ رنگ کی چمکتی ہوئی زرد پگڑی کے ساتھ بہادران الیت کی طرح جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت و پریشانی کا پیغام اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ وہ نظارے ہیں جہاں بعد کی اسلامی فتوحات کے ہیرو تربیت پذیر ہوئے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ سیرت خاتم النبیین میں یہ سارا بیان ہے جو پہلے میں نے پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد سے لوٹے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور فرمایا، اے بیٹی اس سے خون کو دھو دو۔ حضرت علی نے بھی اپنی تلوار ان کو دی اور کہا، اس سے بھی خون دھو دو۔ اللہ کی قسم، آج اس نے میرا خوب ساتھ دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے تو یقیناً سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی لڑنے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک روایت میں سہل بن حنیف کے بجائے حارث بن سما کا نام بھی آتا ہے۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کے پاس لوگ آئے جبکہ آپ بیمار تھے، لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا، میرے اعمال میں سے میرے 2 کام ایسے ہیں جو میرے نزدیک بہت زیادہ وزنی اور پختہ ہیں۔ پہلا یہ کہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا جس کا مجھ سے تعلق نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے مدینے پر لشکر کشی کا ارادہ کیا، تو حضرت ابوبکر نے اس کی سرکوبی کے لیے 12 ہجری میں لشکر روانہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ بھی اس لشکر کا حصہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے جنگ یمامہ میں سخت لڑائی کی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ بنو حنیفہ قدیم عرب قبیلہ جس کے ایک بڑے حصے نے مسلمہ قیام کے زیر قیادت مدینہ کے خلاف بغاوت کی تھی، کا یمامہ میں باغ تھا جس میں محصور ہو کر لڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کو اندر جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ حضرت ابو دجانہ نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کے دوسری طرف گرنے سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ باغ کے دروازے پر لڑتے رہے اور مشرکین کو وہاں سے ہٹا دیا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ مسلمہ کذاب کے قتل میں عبداللہ بن زید اور وحشی بن حرب کے ساتھ شامل تھے، اور یمامہ کے دن آپ نے شہادت پائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے وفات پائی تھی، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ پہلی روایت زیادہ صحیح اور بکثرت مذکور ہے۔ پہلے یہ بھی بیان کر چکا ہوں میں کچھ، لیکن یہاں پھر کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں جن کا ابو دجانہ سے تعلق ہے۔ ابو دجانہ انصاری تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی طرح احد کی جنگ میں بھی شمولیت کی، انہیں توفیق ملی، اور جنگ کا رخ پلٹنے کے بعد، یعنی جب مسلمان پہلے جیت رہے تھے تو پھر رخ پلٹا اور ایک جگہ چھوڑنے سے وجہ سے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ تو جو صحابہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تھے ان میں حضرت ابو دجانہ بھی شامل تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ انتہائی زخمی بھی ہوئے، لیکن ان زخموں کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک دفعہ بیماری میں اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ شاید میرے 2 عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ایک یہ کہ میں کوئی لغو بات نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہے۔ یہ ان کا ذکر یہاں ختم ہوا۔ اب بعض مرحومین کا میں ذکر کروں گا اور ان کا نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا، جن میں سے ایک شہید بھی ہیں جو گزشتہ دنوں جن کو شہید کیا گیا، مکرم محبوب خان صاحب ابن سید جلال صاحب
ضلع پشاور. محبوب خان صاحب کو مخالفین احمدیت نے 8 نومبر 2020 کو صبح 8 بجے شیخ محمدی گاؤں پشاور میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیلات کے مطابق محبوب خان صاحب 6 نومبر کو خوشحال ٹاؤن پشاور سے اپنی نواسی جو اپنی فیملی کے ہمراہ ملکہ قصبہ شیخ محمدی میں رہتی ہے ان سے ملنے گئے. 8 نومبر کو واپسی کے لیے گھر سے نکلے. بس اسٹاپ کے قریب پہنچے تھے کہ نامعلوم افراد نے تعاقب کر کے فائرنگ کر کے ان پر فائرنگ کر دی. ایک فائر سر میں پشت سے لگا اور گولی سامنے سے نکل گئی جس سے موقع پر ہی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ وقوع کے بعد قاتل فرار ہو گیا. ایک ہی تھا فرار ہو گیا. شہید مرحوم کی عمر تقریباً 80 سال تھی. شہید مرحوم پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے 202 میں بحیثیت آفس سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہونے کے بعد پینشنر کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے. شہید مرحوم کے والد سید جلال صاحب نے 1930 کی دہائی میں بیعت کی تھی. شہید مرحوم پیدائشی احمدی تھے. مرحوم بے شمار خصوصیات کے حامل تھے. تہجد کے پابند تھے. شرافت، ہمدردی اور مہمان نوازی کے علاوہ سخاوت میں نمایاں تھے. دعوت اللہ کا جنون کی حد تک شوق تھا. پیغام حق پہنچانے میں ہمیشہ پیش رہتے. جب کبھی ان سے احتیاط کی درخواست کی جاتی ان کا ایک ہی موقف ہوتا کہ اب تو ویسے بھی خدا کے حضور حاضر ہونے کا وقت ہے، اگر شہادت مل گئی تو میرے لیے سعادت ہوگی. بہرحال ان کی یہ بھی خواہش پوری ہو گئی شہادت کی. محبوب خان صاحب شہید کی اہلیہ معراج بیگم صاحبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والد محمد سعید صاحب اور چچا بشیر احمد صاحب 1966 میں شہید ہوئے تھے اور اب یہ سعادت آپ کے خاوند کو حاصل ہوئی. اس طرح آپ ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بھتیجی اور ایک شہید کی اہلیہ ہیں. ان کی اہلیہ محترمہ عثمان خان میں ان کی اہلیہ ہیں معراج بیگم صاحبہ. اس کے علاوہ 2 بیٹے ہیں منور صاحب اور فضل احمد صاحب. 2 بیٹیاں ہیں ذکیہ بیگم صاحبہ اور وحیدہ بیگم. 2 پوتے پوتیاں، 1 پوتی، 6 نواسے اور 4 نواسیاں شامل ہیں. اور آپ کے چھوٹے بیٹے مائکرو بایولوجی میں PhD کیے، وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. دوسرے جرمنی میں ہوتے ہیں فضل احمد صاحب، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، MA انگلش ہیں. منور خان صاحب ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ محبوب خان صاحب اپنے علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے سرگرداں رہتے تھے. بعض اوقات جھگڑے کی صورت میں 2 گروہوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اپنے پاس سے خون بہا بھی دے دیا کرتے تھے. اب آپ غربا اور نادار لوگوں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہا کرتے تھے. اپنی ضروریات کے لیے بلا جھجک آپ سے رجوع کرتے اور آپ ان کی مدد کے لیے ہمیشہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ نقدی اور اناج رکھا کرتے تھے. نہایت منکسر المزاج، خاموش طبع انسان تھے. نہایت صبر کرنے والے اور دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والے تھے اور ہر دم ان کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرماتا رہے اور ان کے لوائقین کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جنازہ جو ہے وہ فخر احمد فاروق صاحب ربی سلسلہ کا ہے. پاکستان میں تھے. 1 نومبر 2020 کو شام 6:15 بجے قریب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے بیٹے احتشام عبداللہ کے ہمراہ یہ آ رہے تھے احمد نگر سے، میں ان کی وفات ہوئی ہے احمد نگر سے آتے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں باپ بیٹا، موقع پر خطرناک ایکسیڈنٹ تھا، دونوں باپ بیٹے کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے فخر صاحب موسی تھے. ان کے فخر صاحب کے والد سیف الرحمان صاحب میں نے خود بیعت کی. ان کے خاندان میں پہلے کوئی احمدی نہیں تھا. 1968 میں انہوں نے بیعت کی تھی اور اپنے خاندان کے پہلے احمدی بنے. 1996 میں جامعہ احمدیہ روا سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد پاکستان میں مختلف مقامات پر ان کو خدمت کی توفیق ملی فخر صاحب کو. پھر انہوں نے آئیوری کوسٹ مغربی افریقہ بھجوایا گیا اور پھر گزشتہ 8 سال سے احمد نگر میں بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے.
ان کی شادی طاہرہ فخر صاحبہ سے ہوئی، جو علی اصغر صاحب کی بیٹی ہیں. اس شادی سے ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. بیٹا احتشام عبداللہ تو اپنے والد کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور اب ان کے لوائقین میں ان کی اہلیہ اور 4 بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ والدہ ہیں ان کی، اور بہن بھائی ہیں. ان کی بیٹیاں ہیں وجیہ، تصبو، عزیزہ، خافیہ فخر، سمرین فخر اور مہرین فخر. ان کی فخر صاحب کی اہلیہ طاہرہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہماری شادی جب ہوئی ہے تو مربی صاحب کی خوشاب کے گاؤں میں وہاں پوسٹنگ تھی، وہاں متعین تھے یہ. اور جب میں وہاں سینٹر میں گئی تو انہوں نے مجھے جو مربی کی بیوی کے فرائض ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا اور سمجھایا کہ اب تم میرے ساتھ وقف ہو، تمہیں بھی جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس طرح تربیت کی. اس کے بعد ان کی ٹرانسفر بدین ہو گئی. مربی صاحب تو پہلے چلے گئے، یہ کچھ عرصے کے بعد گئی ہیں. تو کہتی ہیں جس دن میں وہاں پہنچی، میں نے پہلے اطلاع بھی دی ہوئی تھی، لیکن وہاں گئی تو مربی صاحب وہاں سینٹر میں گھر میں نہیں تھے. میں باہر بیٹھی رہی دھوپ میں مسجد میں. پتہ لگا کہ مربی صاحب کسی معلم کی اہلیہ بیمار ہیں، اس کو خون دینے کی ضرورت ہے، تو خون دینے گئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو پوچھا واپسی پہ کہ اتنا سارا دن میں بیٹھی رہی دھوپ میں، آپ کو پتہ تھا میں آ رہی ہوں لمبا سفر کر کے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کام بھی بڑا ضروری تھا، اور مجھے سمجھایا کہ اس طرح قربانی کرنی چاہیے. آوری کوسٹ جو بھی گئے ہیں وہاں بھی خدمت خلق کے کام بہت کرتے رہے، خدمت دین کے کاموں کے ساتھ، اور ہمیشہ بھی بچوں پر دین کو مقدم رکھا. کہتی ہیں ان کی اہلیہ کہ میری طبیعت ایک دفعہ خراب ہو گئی، بیٹی کی پیدائش ہونے والی تھی. مربی صاحب میڈیکل کیمپ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. ڈاکٹر نے حالت تشویشناک بتائی، لیکن مربی صاحب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. صرف اتنا کہا کہ اللہ فضل کرے گا، تم واقف زندگی کی بیوی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. غرض ہے کہ مربی صاحب نے ہر معاملے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھا. مہمان نوازی، خدمت خلق، خدمت دین کرنے والے تھے. اپنے پرائے سب سے پیار کرنے والے تھے. بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا. کوئی مسئلہ ہو، خواہ گھریلو ہو یا خاندانی ہو، جماعتی ہو یا غیر جماعت اب کا ہو، بڑی خوش سلوکی سے سلجھاتے تھے. بچوں کو بھی یہی سمجھاتے تھے کہ تم واقف زندگی کے بچے ہو اور ایک مربی کی اولاد ہو، اس لیے ہمیشہ دین کو دنیا پر ترجیح دینی ہے اور اپنا اچھا نمونہ پیش کرنا ہے. واسط صاحب مربی ہیں آئیوری کوسٹ میں. کہتے ہیں کہ فخر صاحب بطور مبلغ آئیوری کوسٹ تشریف لائے. بہت ملنسار، ہنس مکھ، اچھی طبیعت کے مالک تھے. ان کی شخصیت کی خاص بات ان کی دل مو لینے والی گفتگو تھی. جس سے ملتے اسے اپنے گرویدہ کر لیتے. 5 سال تک عمر ریجن میں بطور مبلغ خدمت کی، اور اس نے اخلاق اور ہمدردی کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا آپ سے بہت تعلق رکھتا تھا اور ہمیشہ ذکر کرتا ہے. جلسے سالانہ پر جانے کے لیے بعض غرباء کو کرایہ کی ادائیگی بھی خفیہ طور پر کر دیتے تھے. اور کہتے ہیں ان کے عرصہ قیام کے دوران ان کی ریجن ہمیشہ حاضری میں اول رہی ہے. وہاں کے لوکل معلم ہیں ایک سمارو ہارون صاحب. وہ بھی کہتے ہیں 2.5 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. بھائیوں کی طرح میرا خیال رکھا. جو خاص طور پر میں نے بات نوٹ کی وہ تھی کہ انتہائی محنتی اور پرجوش مبلغ تھے. ہر کام بڑی ذمہ داری اور لگن سے کرتے تھے. جلد کام مکمل کرنے کی ایک دھن سوار ہوتی تھی. چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو، چندے کی وصولی کا ہو، جلسہ سالانہ کی تیاری کا ہو. تبلیغ کا یہ حال تھا کہ چاہتے تھے کہ ہر گاؤں میں جماعت کا پیغام جلد سے جلد پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. ان کی بیٹیوں اور بیوی کا بھی حافظ و ناصر ہو، اور ہر پریشانی اور مشکل سے آئندہ ان کو بچائے. تیسرا جنازہ ہے مربی صاحب کے بیٹے فخر احمد فروخ کا. احتشام عبداللہ کا جو ان کا بیٹے ہیں فخر احمد فروخ کے. یہ بھی جیسا کہ بتایا میں نے اپنے والد کے ساتھ ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل تھے، اور فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے تھے آج کل.
اور موسی تو نہیں تھی لیکن موسی وام فل کیا تھا جو جمع نہیں کرایا تھا. بہرحال کارپردار اس پہ کارروائی کر سکتی ہے اگر فارم فل تھا تو. میرا بیٹا ان کی والدہ اہلیہ کہتی ہیں بیٹے کی والدہ میرا بیٹا بہت سی خوبیوں کا مالک تھا, نیک صالح اور تابع دار تھا, وقف نو کی تاریخ میں شامل تھا, نمازوں کو پابند تھا. زعیم صاحب خدا ملمدہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا اور ڈیوٹی وغیرہ بڑی خوشصولی سے دیتا تھا, اور اس دن بھی ڈیوٹی مسجد میں دے رہا تھا. یہ دی اس نے جس نے وفات پائی ہے اس نے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے بھی مغفرت الرحم کو سلوک فرمائے, درجات بلند کرے. اور اگلا جنازہ ہے مکرم ڈاکٹر عبدالکریم صاحب ابن میاں عبداللطیف صاحب ربا کا, جو ریٹائرڈ اکنامک ایڈوائزر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. ان کی 14 ستمبر کو ان کی وفات ہوئی 92 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت مولوی محمد علی صاحب کے پوتے تھے. قادیان کے تعلیم اسلام کالج کے پہلے بیچ میں شامل تھے. جب کالج منتقل ہوا لاہور پارٹیشن کے بعد تو تعلیم اسلام کالج کے طالب علم کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی میں سے ایم اے کیا. اس وقت پوری یونیورسٹی میں تعلیم اسلام کالج کے واحد طالب علم تھے. بعد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اسکالرشپ پر جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں اکنامکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے, اور وہاں بھی مسجد فضل میں ان کی رہائش رکھی اور وہاں فارغ وقت میں تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے. ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے بے حد پیار تھا. انہوں نے اپنے کیریئر میں عالمی بینک جیسے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مستقل طور پر کام کرنے کے باوجود ہمیشہ پاکستان میں ہی رہ کر کام کا انتخاب کیا. لمبا عرصہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کام کیا اور مشیر کی حیثیت سے ایڈوائزر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے. اپنے دور میں انہوں نے آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے اداروں کے ساتھ بہت ساری ملکی اور غیر ملکی اسائنمنٹس کامیابی کے ساتھ مکمل کیں. وزارت خزانہ میں بھی کچھ عرصہ کام کیا, اور ایک وفاقی بجٹ بھی ان کی نگرانی میں تیار ہوا. آپ کو 2 سال کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے سوڈان کی حکومت کے معاشی معاملات کے حل کے لیے خرطوم بھی بھیجا گیا. اسٹیٹ بینک سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے جماعت کی خدمت کی خاطر ربا میں رہنے کو ترجیح دی. چنانچہ معاشیات اور مذہب سے متعلق معاملات سامنے آنے پر ان سے مشورہ کیا جاتا تھا. یہ کمیٹی جو بنی ہوئی تھی اس میں بھی ان سے مشورہ لیتا رہا ہوں. بہت صاحب الرائے تھے اس معاملے میں اور اچھے مضامین لکھتے تھے. بڑی گہری نظر سے ان کی ہر تحقیق ہوتی تھی اور اس پہ عملی جو اس کا حل ہے وہ پیش کیا کرتے تھے. ان کی بعض کتابیں بھی ہیں جس میں اسلام کی بنیادی باتیں انگریزی میں ہے, اسلام فلسفہ حیات اور معاشی اصول یہ بھی انگریزی میں ہے, حرمت سود یہ اردو میں ہے, حصول رزق یہ بھی اردو میں ہے. 1989 میں ریٹائرمنٹ کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی تاریخ پر رخ کر کے تاشکند یونیورسٹی میں معاشیات کی تدریس کے لیے ازبکستان چلے گئے. وہاں 6 ماہ تک خدمات سر انجام دیں. پھر ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے جو رہن اور سودی معاملات کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے تھی, جس میں علماء اور ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی تھی. اس کی ایک سب کمیٹی بھی تھی, اس کے آپ ممبر تھے, اور اس کی ایک سب کمیٹی بھی تھی. اس میں نے بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام کیا ہے. بڑی گہرائی سے جیسا کہ میں نے کہا ہر بات کرتے تھے, بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے. کئی مضامین انہوں نے مجھے بھی لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں سودی نظام کے اوپر, اور بڑے اچھے وہ مضامین ہیں. مزید اس پر انشاءاللہ غور ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے آئندہ جو سودی نظام کے خلاف جو ان کے مقابلے پہ جو نظام پیش ہونا ہے اس میں بعض ان کی آراء کو بھی شامل کیا جائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر